ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو 5 احکام دیے گئے اور آخر میں ان کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ نمبر 1، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ نمبر 2، جس طرح پہلی جاہلیت کی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی، اس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہاں اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے، جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ 3، 4، نماز قائم رکھو جو کہ بدنی عبادات کی اصل ہے، اور اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو۔ نمبر 5، تمام احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لہذا تم میں سے کسی کی شان کے لائق نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تم اس کی مخالفت کرو۔ آخر میں فرمایا کہ اے میرے حبیب کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ یہاں اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان کے متعلق ہو رہا ہے۔
تقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، یہاں آیت میں گھروں میں ٹھہری رہنے، پردہ کرنے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم اگرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہے، لیکن اس حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ نمبر 2، دین اسلام میں عورت کو گھر میں ٹھہری رہنے کی حکمت عورت کی عزت و عصمت کا تحفظ ہے۔ ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور روشن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورت سے کھیلنے کو آسان تر بنانے میں مصروف ہے۔ نمبر 3، جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا تو کسی دوسرے کو نسبت کا بہانہ کر کے نماز و نیک اعمال سے رخصت کیسے مل سکتی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، میرے حسین پیارے حسین، میرے حسین پیارے حسین، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، کسی نے حق کا علم اس طرح اٹھایا نہیں، کسی نے دین محمد کو یوں سنبھالا نہیں، کسی نے صبر کا احساس دیا جلایا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، وہ جس کے صبر پہ خود صبر کو بھی ناز رہا، وہ جس کے ذکر سے زندہ وفا کا راز رہا، کسی نے درد کو اعزاز یوں منایا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، حسین آپ سب کوئی جہاں میں آیا نہیں، زمین قرب پہ لکھی گئی کتاب وفا، لہو سے جس رقم ہو گیا پیام بقا، کسی نے ظلمت باطل کو یوں مٹایا نہیں،
حسین آپ سب کوئی جہاں میں میرے حسین پیارے حسین میرے حسین پیارے حسین حسین آپ سب کوئی جہاں میں شہید آگے سلطان گئے امام گئے وہ علی راحت ارباب خاص عام گئے وہ عروج سید شہداء کسی نے پایا نہیں حسین آپ سب کوئی جہاں میں نہیں حسین آپ سب کوئی جہاں میں نہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلام بھائیو، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: اسمعوا صلاة اہل محبتی وعارفهم، یعنی میں اہل محبت کا خود درود پاک سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں. وَتُرَدُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ أَرْضًا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد فیضان اتاری، میں جنگ سے. سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ماحول کی ضرورت ہے اپنے اندر اچھی تبدیلی لانے کے لیے، کہ ماحول اچھا ہوگا اجتماع میں آپ آئیں گے. جیسے دعوت اسلامی کے تحت جو قافلے سفر کرتے ہیں ان میں آپ سفر کریں گے. دعوت اسلامی کے جو روزانہ مدرسے لگتے ہیں جن کا نام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ صرف ان کا دورانیہ جو ہے نا وہ 40 منٹ ہے، فقط 40 منٹس. تو اس میں جب آپ آئیں گے، یعنی یہ کہ آپ کو اچھی صحبت ملے گی نا،
تو انشاءاللہ الکریم آپ کے اندر ایک اچھی تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور مزید یہ کہ اپنا مطالعہ بھی رکھیں۔ ایک رسالہ ہے امیر سنت کے بیان کا، میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ رسالہ بھی پڑھنے جیسا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں اور اس میں کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور آخری کلام میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے جو بھی شاعری ہے نا، ان کا جو بھی کلام ہے، وہ بعض اوقات کیا ہے کہ وہ ایک تو کہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، بعض اوقات کیا ہے کہ ان کے اشعار جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کسی حدیث پاک کی شرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کسی بزرگ کا قول بھی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سمجھا واقعہ لکھا نثر میں، اور اب جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جو ہے نا وہ نظم میں اس کو منظوم فرما لیا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اچھا، یہ کلام جو ہے وہ برادر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو اپنے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ذرا عالم تھے ماشاءاللہ، بہت ماہر تھے۔ اور یہ جو ہے نا وہ سورت ہے احزاب، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ جو آیت کریمہ میں نے سنے تھے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے، کیا آپ نے کربلا کا سفر کیا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کوئی وہاں کی یادگار ارشاد فرما دیں۔ جی ہاں، الحمدللہ الکریم، مجھے کربلا شریف حاضری کا موقع ملا ہے، یہ گزشتہ سال ہی میری حاضری ہوئی تھی۔ تو پہلے ہمارا سفر ہوا کوفہ شریف، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، پہلے ہم نجف اشرف گئے تھے، پھر نہیں نجف اشرف رات گئے تھے، پہلے ہم کوفہ شریف گئے تھے، عصر کی نماز ہم نے کوفہ شریف میں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد نجف اشرف جانا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سید الشہداء حضرت امام اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ یہ جو 11ویں شہری کے مہینے میں جانا ہوا تھا نا سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تو انہی کے صدقے جو ہے وہ وہاں بھی حاضری ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کہ بلی پالنا کیسا ہے؟ بلی پالنا جائز ہے، مگر یہ دیکھا جائے، یہ اس میں خیال رکھا جائے کہ جو بھی جانور ہم پالیں تو اس کو یہ سمجھے، کہا جاتا ہے کہ 70 مرتبہ جو ہے نا وہ ان کے آگے کھانا پیش کیا جائے، جانوروں کے آگے۔ 70 سے مراد ہے کہ اکثر، یعنی 70 نہیں، اکثر تو 70 تو گھنٹے بھی نہیں ہوتے کہ ایک ایک گھنٹہ بندہ کرے تو جب بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 70 سے مراد بعض ہوگا جو اکثر کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو
سینکڑوں مرتبہ سمجھایا، 10 مرتبہ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے، 1000 مرتبہ فلاں کو بولا گیا، پھر بھی اگلے کی سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ہمارے یہاں محاورے ہوتے ہیں. تو 70 سے مراد یہی کہ اکثر. تو خیر پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جبکہ بندہ جو ہے اس کے کھانے پانے کا دھیان رکھے، اس کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کر سکے. جانور ہے نا، بے زبان ہے، یہ کسے فریاد کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے شعبے اسلامک ریسرچ سینٹر کی مرتب کردہ کتاب شان امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ کرے گی. یہ کتاب خلیفہ امیر اہل سنت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا تاری مدنی کے بیانات کا مجموعہ ہے. 92 صفحات کی اس کتاب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، کردار اور اوصاف حمیدہ پر مشتمل 10 ابواب شامل ہیں. مثلا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک بچپن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت، ساتھ ہی واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مستند تفصیلات پیش کی گئی ہیں. سادہ اور آسان انداز میں 2 رنگ کی پرنٹنگ کے ساتھ شان امام حسین رضی اللہ عنہ. مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں، آن لائن آرڈر کریں یا قریبی آؤٹ لیٹ پر تشریف لائیں. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ دل میں محبت اہل بیت بڑھانے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں جتنا عشق رسول ہوگا نا، عشق رسول میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا تو آٹومیٹکلی ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت بڑھتی جائے گی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت بڑھے گی اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت بڑھے گی. تو لہٰذا اپنے اندر جو ہے نا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بڑھائیے، جتنی ہے نا ابھی اور بڑھائیے. اور ہر نماز کے بعد یہ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت بڑھتی رہے. اور دوسرے کہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، جیسے سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، سیرت رسول عربی، اور ایک متون المدینہ نے بھی شائع کی نا کتاب، آخری نبی کی پیاری سیرت. تو اس حوالے سے جو مطالعہ بھی کریں، اس حوالے سے بیانات بھی سنیں، واقعات پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے گی. اور چونکہ ان کی محبت جو ہے نا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے تو وہ محبت کرتا ہے تبھی ضرور مسلمان ہے. اگر معاذ اللہ محبت نہیں کرتا تو مسلمان نہ رہا. مثال کے طور پہ کہ چونکہ والدین سے بڑھ کر جو ہے نا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا فرض ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا فرض ہے. تو الحمدللہ لیکن ہم جو بھی ان کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو اس سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ آج اگر ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں یہ عزت کس نے سکھائی؟ اسلام نے سکھائی نا. کس کا فرمان؟ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. بچوں پر شفقت کس کا فرمان؟ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. تو اسلام جو بھی ہماری ذرا رہنمائی کرتا ہے ذرا یہ سب خاتم النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی نے ہمیں بتایا نا. کہ قرآن شریف کس نے بتایا؟ خاتم النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر اللہ کے رسول نے ہم نے بتایا کہ فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. فرشتے بھی کوئی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، دیکھے نہیں دیکھا نا، مگر ہمارا یقین ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے. یہاں تک کہ شیطان بھی ہے، کیونکہ ایک ٹولہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ گناہوں کی جو نا بدی کی قوت کا نام شیطان ہے. تو یہ بدی کی قوت کا نام شیطان کہہ کر وہ یہ نکل جاتا، وہ یہ کہہ کر کہ شیطان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اور نیکی کی قوت کا نام وہ کہتا ہے وہ گروہ کہ یہ فرشتہ ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کیا ہوا کہ نیکی کی قوت کہہ کر وہ یہ نکل گیا کہ کوئی نوری مخلوق نہیں، وہ نیکی کی قوت کا ایک نام فرشتہ ہے.
تو یہ غلط ہے، بلکہ کفری عقیدہ ہے. تو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخری، کہ قیامت آئے گی، یہ حق ہے. آج جمعہ ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ آج شب جمعہ ہے. قیامت آئے گی اس میں شک نہیں ہو سکتا. تو قیامت آئے گی یہ ہمارا ایمان ہے. اور کس نے بتایا؟ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. ان دنوں میں جانشین امیر علیہ سنت کا ایک سلسلہ آن ایئر ہوا ہے مدنی چینل پر، آپ کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، برکات آل رسول. وہ سلسلہ اگر سنا جائے تو اہل بیت کی محبت میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے، نعلین فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ نعلین کے معنی ہے جوتیوں کا جوڑا. تو خیر نعلین فاطمہ رکھنا بھی جائز ہے اور نعل فاطمہ رکھنا بھی جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ جو فاطمہ نام کے فضائل ہیں نا، جو خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، تو ان کا نام فاطمہ تھا. تو ان کی نسبت سے نام رکھا جائے فاطمہ، تو اس کی انشاءاللہ الکریم برکت ملے گی. البتہ نعل فاطمہ یا نعلین فاطمہ یہ رکھنا بھی جائز ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو قیامت آئے گی تو جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی، عاشورہ کا دن ہوگا. تو ابھی جو جمعہ آ رہا ہے تو 10 محرم الحرام بھی ہے اس میں، تو کیا اس دن بھی قیامت ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں، قیامت کے بارے میں یہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی اور عاشورہ ہوگا، عاشورے کے دن. البتہ قیامت آنے میں ابھی بہت سی نشانیاں رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تشریف آوری، پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہے وہ آسمان دنیا سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائیں گے. اور یہ جامع مسجد دمشق کا جو ہے نا شرقی منارہ، اس پر یہ نزول فرمائیں گے، اس پر اتریں گے. پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، اور اس میں جو وہ فجر کا وقت ہوگا اور اس میں وہ نماز ادا کریں گے فجر کی. تو ابھی تو یہ نشانیاں رہتی ہیں. دجال یہ بھی آئے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یاجوج ماجوج ان کا بھی خروج ہوگا. ابھی تو یہ نشانیاں رہتی ہیں. دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے، اس کو ماریں گے. اور دجال چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو ہی سے جو ہے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ علیہ السلام اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے. حالانکہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا یہ دجال. اور اللہ اس کے فتنے سے ہماری اولاد کو بچائے، ہماری آل کو بچائے، کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. بڑا جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہوگا، سبزہ اگائے گا، بارش برسائے گا، یہ سارے شعبدے ہی دکھائے گا. مگر جیسے ہی جائے گا نا تو سبزہ جو نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس خالی نظر کا دھوکہ ہوگا. مگر لوگ اس کے جال میں پھنسیں گے. کون لوگ؟ کمزور لوگ. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں کوئی غیر مسلم نہ ہو. تو دجال کو مارنے والے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور حالانکہ کرے گا خدائی کا دعویٰ، مگر پیٹھ میں نیزہ کھائے گا. اگر دلیر ہوتا نا تو سینے پہ کھاتا، یہ پیٹھ پہ کھائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے اور کن کن مقامات پر کیے؟ خاتم النبیین علیہ السلام نے جو وہ 4 عمرے ادا فرمائے. مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھنا ثابت ہے اور جعرانہ سے بھی احرام باندھنا ثابت ہے. جعرانہ والے کو بلکہ بڑا عمرہ کہا جاتا ہے.
اور ذوالحلیفہ سے بھی. ہاں یہ ذوالحلیفہ اب یار علی کہ مدینہ شریف سے جیسی نکلتے ہیں نا تو یہ میقات ایک آتی ہے ذوالحلیفہ، تو یہاں سے بھی احرام باندھنا ثابت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام مصباح ہے اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کے فرزند تھے، اور یہ بھی اس معرکہ کربلا میں شہید ہوئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر کو بھی ناز رہا، وہ جس کے ذکر سے زندہ وفا کا راز رہا. کسی نے نماز جب باجماعت پڑھتے ہیں تو اس میں جو امام صاحب تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ ہمیں کہنی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ کچھ لوگ بس خاموش ہوتے ہیں اور بس امام صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. یعنی امام اور مقتدی دونوں کے لیے تکبیر انتقالات کہنا سنت ہے. انہیں کہا جاتا ہے تکبیر انتقالات، یعنی منتقل ہوتے وقت، جیسے قیام سے ہم رکوع میں گئے تو منتقل ہوئے نا، ہماری کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوئی، حالت ہماری منتقل ہوئی. تو یہ تکبیر انتقالات جو ہے یہ کہنا سنت ہے، یہ امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی. البتہ اگر کسی نے اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اللہ یہ کہ تکبیر تحریمہ یہ کہنا فرض ہے، یہ لازم ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ ضروری ہے. اگر کسی نے یہ نہیں کہی نا تو اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی. اگر کسی نے یہ کہہ لی اور بقیہ تکبیرات نہیں کہی، رکوع سجود میں کچھ بھی نہیں پڑھا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اور التحیات پڑھنا یہ واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدی SMS کے ذریعے ایک اور سوال ہے، جو بچہ کچا پیدا ہو تو اسے دفن کریں گے؟ جی ہاں بالکل، اسے بھی دفن کیا جائے گا. البتہ اس کے تدفین کے وہ حکم نہیں ہے کہ جو زندہ ہو کے جو فوت ہوا نا، تو اس کے وہ احکام نہیں ہیں. اور کچے بچے کا نام بھی رکھا جائے گا. تاکہ کچے بچے کا نام بھی رکھا جائے تو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسی نام سے پکارا جائے. اور اس میں حکم یہ کہ حمل ساقط ہو جائے تو بچے کے اعضاء مکمل بنے ہوں یا کم بنے ہوں. بہرحال جب مردہ پیدا ہوا ہو تو اس کے جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے، مگر پھر بھی اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ کب؟ جب مردہ پیدا ہوا ہو. اور یہ کہ 6 ماہ سے پہلے گر جانے والا بچہ جو کچا بچہ کہلاتا ہے، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کا بھی نام رکھا جائے، ورنہ وہ اللہ کریم کے ہاں شکایت کرے گا. اور یہ جو کچا بچہ ہے نا، یہ بھی کل بروز قیامت اپنے ماں باپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرے گا کہ انہیں جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد ابو بکر اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے سوال ہے، مسجد میں عشاء کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور مسافر شخص مسجد میں ہی اپنی الگ سے قصر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں، میری بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مسافر شخص اگر حالت فرار میں ہے، یعنی مسجد جنو سرائے کی، جیسے بس نے اسٹاپ کیا یا اسٹیشن میں ریل رکی اور وہاں جماعت ہو رہی ہے، اب یہ ہے کہ یہ اگر جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی ٹرین نکل جائے گی، یا یہ کہ اس کی بس نکل جائے گی، تو لہذا اب یہ اپنی الگ نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی قصر پڑھے گا اور وطر پڑھے گا اور یہ اپنا سفر جاری رکھے گا، ورنہ جماعت میں شامل ہو تو پھر یہ ادھر ہی رہ جائے گا، تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال اور ہے، عیدین اور شب برات وغیرہ کے موقع پر بعض لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پر آرٹیفیشل پھول اور لڑیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، کیا یہ قبروں پر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پھول وغیرہ ڈالے ہیں نا، یہ مزارات پر ڈالے جاتے ہیں یا علماء کی قبور پر ڈالے جاتے ہیں، تاکہ ان سے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں وقعت پیدا ہو، عوام کے دلوں میں، جبکہ دیگر کے جیسے اپنے رشتہ دار وغیرہ کے ہاں ڈالنا تو اس کی تو اجازت نہیں، چونکہ قبر جو ہے نا یہ زینت کا مقام نہیں ہے، یعنی سجاوٹ کا مقام نہیں ہے، تو لہذا عام قبروں پہ ڈالنا یہ اسراف میں آئے گا، اور اس طرح قبریں جو ہے نا وہ ان کی تزئین و آرائش نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی آرٹیفیشل پھول کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ البتہ جو اوریجنل پھول ہیں وہ تو قبروں پہ ڈالنے چاہیے، کہ جب تک یہ تر رہیں گے تو میت کو جو ہے نا وہ انسیت پہنچتی رہے گی، میت کو سکون محسوس ہوگا، چونکہ یہ جو ہے نا وہ پھول جو ہوتے ہیں نا، یہ پتیاں وغیرہ تر جو ہوتی ہیں یہ ذکر کرتی ہیں، اور قبروں پہ جو ہے نا وہ ذہن ایسے پودے وغیرہ لگا دینے چاہیے، مگر پودے ایسے ہوں کہ جو بغیر کھاد کے ہوں، تو بغیر کھاد کے پودے مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے پودے، ناپاک پودے نہ لگائے جائے، یا یہ کہ آرٹیفیشل کھاد ہو کہ اس میں جو ہے ناپاکی کا مسئلہ نہیں، تو وہ قبروں پہ لگائے جائیں۔ اب یہ کہ جب تک یہ تر رہیں گے میت کو جو ہے وہ انسیت ملتی رہے گی، اس کو سکون ملے گا۔ آج ہم کسی کے لیے کریں گے، کل ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد پیدا فرما دے گا انشاءاللہ الکریم۔ یا سیدی، ایک سوال ہے، کیا خودکشی کرنے والے کو سال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ خودکشی کرنا حرام قطعی ہے، معاذ اللہ اگر کسی نے خودکشی کی، یہ حرام قطعی فعل کیا معاذ اللہ، تو اس کا جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اور اسے ایصال ثواب بھی کیا جائے گا، بلکہ وہ تو ایک طرح سے سمجھے کہ وہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کہ اس نے جو معاذ اللہ اتنا غلط فعل کیا، اتنا بڑا فعل کیا، اتنا برا فعل کیا، یوں دیکھا جائے تو اس کو تو زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس کی یہ خطا معاف فرمائے۔ اچھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، یہ وہاں ایڈ کر دیجئے گا۔ ارباب خاص و عام ہے وہ، عروج سید شہداء کسی نے پایا نہیں، حسین آپ پس کوئی جہاں میں، حسین تم کو